فرزند ملک بھر کے علماء اور بیدار مغز تنظیمی احباب کے ساتھ مل کر دوبارہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بعض لوگ جب شہید باحیات تھے تو کہتے تھے کہ آیا شہید عارف حسین حسینی امام خمینی کی طرح کا انقلاب لانا چاہتے ہیں پاکستان میں، تو آگے سے جو دانا آگاہ لوگ تھے جواب دیتے تھے کہ اگر وہ پورے پاکستان میں انقلاب نہ لا سکے تو کم از کم شیعہ قوم کے درمیان ایک تعمیر کا، ایک انقلاب کا، ایک قومی تشکیل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور وہ شہید نے کیا۔ اے دنیا کے کونے کونے میں رہنے والوں، اگر تیری آنکھوں کے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو اور تم نصرت کر سکتے ہو اور تم نے مدد نہیں کی، یہ وہ گناہ ہے جس کا خدا کی درگاہ میں توبہ کرنا ہوگا۔ نعرہ قائد شہید اس آیت کریمہ کا ایک مصداق تھے، ان شخصیات میں تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو دین حق کی سربلندی کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک طویل مدت کے بعد بے حسی نے قوم کے ہر جوان، بوڑھے، عالم، دانشور اور ہر ذی شعور فرد کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم سب کو مل کر اپنے وطن، اپنی سرزمین، اپنے دین اور اپنی قوم کو درپیش ان چیلنجز سے مقابلے کے لیے ہر ممکن طریقے سے تیار کرنا ہوگا۔ ہمیں پوری قوم میں اتفاق، وحدت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا ہوگی، قوم کو ایک متحد قوت کی صورت دینا اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے ایک بھرپور طاقتور آواز بلند کرنے کی آج اشد ضرورت ہے۔ محسن ملت، شہید پاکستان، قائد ملت علامہ عارف حسین الحسینی کی 21ویں برسی کے موقع پر پاکستان کے طول و عرض سے اسلام آباد کی سرزمین پر جمع ہونے والے 1,00,000 فرزندان توحید نے اگست کی چلچلاتی دھوپ، حبس زدہ گرمی اور شدید ماحول میں اپنی اس قوت کا ثبوت دیا۔ گلگت سے کراچی اور کوئٹہ سے بلتستان تک جب قوم کے بیدار فرزندوں تک یہ پیغام پہنچا کہ سرزمین اسلام آباد میں طاغوتی طاقتوں کو للکارنے کے لیے اور دہشت گردوں سے وطن عزیز کو بچانے کے لیے، تمام شیعوں کو وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے، قوم کو مایوسیوں سے نکالنے کے لیے، قوم کی حمیت و غیرت اور عزت و عظمت کی سربلندی کے اظہار کے لیے دفاع وطن کنونشن کا انعقاد ہو رہا ہے، تو پھر کیا تھا؟ حرارت ایمانی سے معمور غیرت مند فرزندان ملت جوق در جوق ملک کے گوشے گوشے سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق چل پڑے، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، کسان بھی، تاجر بھی، افسر بھی اور مزدور بھی۔ گویا زندگی کے ہر طبقے کو انتظار تھا تو صرف اس بات کا کہ کوئی تو ہو جو قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، کوئی تو ہو جو وحدت و اتحاد کی دعوت دے، کوئی تو ہو جو قوم کے سلگتے مسائل کو اٹھائے، کوئی تو ہو جو اس قوم کی حمیت و عزت و غیرت کے اظہار کا کوئی موقع فراہم کرے۔ وارثان خون شہید علامہ عارف حسین حسینی، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام۔ آپ سب زیارت وارثہ میں یا سار اللہ و ابن سارہ کو سلام کرنے والے ہیں۔ آپ خون شہداء کے وارث ہیں۔ جو اسوہ رسول ہے، جو اسوہ رسول ہے، علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی کا دن تاریخی اعتبار سے وہ اہم دن ہے جس میں اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کی حفاظت کا عزم لے کر مکتب تشیع کے فرزند کراچی سے
کارگل تک، بلتستان تک، پارا چنار سے کوئٹہ تک اس وحدت کے کاروان میں شریک ہو کر اسلام آباد میں تشریف لا چکے ہیں. آپ کی آمد نے مہر تصدیق لگا دی ہے کہ آج کے اس دور میں ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی اور ہے جو وہ کام کرے جو کام دوسرے نہیں کر رہے ہیں. آج یقینی طور پر آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین میں موجود مشکلات کے حل کے لیے، ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے اور شیعہ قوم کی تاریخی غیرت، حمیت اور سربلندی کے اس مقام کو ثابت رکھنے کے لیے، شیعہ قوم کی حمیت و غیرت کے اظہار کے لیے، پاکستان کی سالمیت سے اپنی کمٹمنٹ کے اظہار کے لیے، پاکستان کو بچانے کی نیت اور عزم کے ساتھ میدان میں آنے کے لیے پرعزم، باغیرت، باہمت، سر بلند، بہادر، شجاع اور ایسے علماء، صلحاء اور جوانوں کی ضرورت ہر شخص محسوس کر رہا ہے جو اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر لے